کفر غالب رہا مگر کسے دے اندر یہ جرت نہیں ہوئی، کسے دے اندر یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ قرآن پاک دا ایک نقطہ بھی تبدیل کر دے۔ ملکاں دے ملک تبدیل ہو گئے، دنیا دے نقشے تبدیل ہو گئے، مگر اینیاں طاقتاں ہون دے باوجود قرآن پاک دا ایک نقطہ بھی نہیں بدلیا جا سکیا۔ اور یہ ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ قیامت دی صبح تک ایک قرآن پاک اپنی اصلی حالت وچ موجود رہے گا۔ بادشاہ آئے چلے گئے، نیک بھی آئے چلے گئے، بد بھی آئے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم تے جابر بادشاہ آئے، ہلاکو خان جیسے آئے، چنگیز خان جیسے آئے، اور اسی طرح بڑے بڑے ظالم قسم دے لوگ آئے، مگر انہاں دا یہ طاقت اور ظلم ایک پاسے قرآن دی خود اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اور قیامت تک اللہ دی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تسی میرے قرآن تے کدی غور کیتا ہے؟ میرے قرآن تے کدی تدبر کیتا ہے؟ میرے قرآن تے کدی تسی توجہ کیتی ہے؟ کس وجہ تو افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن میرے تو علاوہ کسی اور دی پاسے ہوندا، کسی اور دی طرف ہوندا تے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، ان دے وچ تانوں کثیر تعداد وچ اختلاف ملنا، پر یہ میرے طرفوں ہے، اس واسطے ان وچ اختلاف کوئی نہیں۔ آج جڑا شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے، مسلمان ہو جاندہ ہے، وہ دا ایمان اے بن جاندہ ہے کہ قرآن پاک دے کسے ایک مضمون تے ایت تے مسئلے تے شک کرنا بھی کفر ہے۔ جڑا قرآن پاک دے کسے مسئلے تے اینا بھی شک کردہ ہے، اینی یہ بھی سوچ رکھتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، اینا بھی بندہ جڑا قرآن پاک دے متعلق شک رکھنے والا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہوتا ہے، اور او دی سزا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم نو مقرر فرما چھڑا جڑا قرآن پاک دے خالی شک کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس قرآن پاک دے وچوں جدو ایک مسئلہ سمجھ آ جائے، سامنے آ جائے، تو پھر مسلمان دا حق نہیں کہ مسلمان او دے بارے شک کرے، تحقیق کر سکتا ہے، انہوں اچھے طریقے نال سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ کیا مسئلہ بیان کرن والے نے واقعہ اویں بیان کیتا ہے جویں قرآن اندر بیان ہے، ان دی تحقیق کر سکتا ہے، جو کوئی شک نہیں، تحقیق کرنی چاہیے اور مسئلے دی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ جدو قرآن کے اندر یہ مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے، پھر گنجائش نہیں رہ جاندی کہ بندہ او دیتے تھوڑا جنہ بھی شک کرے۔ آج امت کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور اس اختلاف دی وجہ تو آج امت ٹکڑیاں کے اندر تقسیم ہے، اور وہ اختلاف کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے متعلق۔ وہ ذات دے متعلق کی اختلاف ہے کہ سارے بے شمار مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انساناں دے اندر شمار ہی نہیں کرتے۔ وہ کہندے نے یہ خاکی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ نوری مخلوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انساناں دے وچوں اشرف المخلوقات چوں کڈ کے تے نوری مخلوقات اندر پا چھڑ دے۔ پہلی بات یہ سمجھو، قرآن پاک دے اندر اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا ہے، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔
ہوں جہاں بندہ اللہ دیا چار قسموں تے بھی اعتماد نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، تو یہ بد قسمتی تو اس بندے دی ہے۔ وہ چار قسم اللہ نے کس بات دیا اٹھائی نے، وہ سانو سمجھان واسطے، یہ مسئلہ سانو دسن واسطے، پر مسلمان اجے بھی نہیں منتا۔ قرآن کہندا والتین، مینوں تین دی قسم، والزیتون، مینوں زیتون دی قسم، وطور سینین، مینوں تور سینا کوہ تور دی قسم ہے، تور پہاڑ دی قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر، جس مکے شہر دے اندر تو پیدا ہویا ہے، میں نے اس مکے شہر، امن والے شہر مکہ دی قسم ہے۔ چار قسم اللہ نے اٹھائی، چار قسم تسی اندازہ کرو۔ کوئی بندہ کسی کو گل کرن لگے کبھی یار میری گل سن، خدا دی قسم میری گل سنی، اللہ دی قسم میری گل سنی، مینو میرے رب دی قسم ہے، مینو میرے پالن والے دی قسم ہے، اینیاں قسم چکے تے بندہ سمجھدا ہے کوئی گل اہم کرن لگا، کوئی ضروری بات کر دے۔ میرے اللہ نے چار قسم اٹھائیاں نے، چار۔ اللہ نام ہی اٹھاوے قسماں تے اللہ دی ہر بات ہی سچی ہے، کسے بات اندر شک دی گنجائش نہیں رہتی، پر رب نے چار قسم اٹھا کے اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کیتا کہ اندر سے کسی کا شک ہی نہ رہ جائے۔ کس بات کا اللہ نے بیان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تسی حیران ہو جاؤ دے، چار قسمہ چکوں تو بعد بھی میرے اللہ نے اگے جملے بڑے پیارے بولے نے۔ لَقَدْ، لام بھی تاکید والا، قد بھی تاکید والا، دو اور تقیداں اللہ نے نازل فرما دی۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد، البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، سب تو بہترین مخلوق کے اندر، سب تو بہترین، جس تو بہترین کوئی نہیں، اس تو اتے کوئی نہیں، یہ سب تو اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، اکرم المخلوقات، یعنی مخلوقات وچوں سب تو عزت والی، سب تو افضل، سب تو زیادہ شان والی، سب تو زیادہ اکرام والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انساناں دی مخلوق۔ اور پھر انسان کتھوں شروع ہوئے نے؟ قرآن دسدا ہے باب آدم علیہ السلام، انسان شروع ہوئے نے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اتھوں پھر انساناں دا سلسلہ اللہ چلایا۔ ذرا یہ بھی تسی مسئلہ ویکھو بے رب انسان کو کنی شان دے رہا۔ اللہ نے زمین کو کیا کن بن گئی، آسمان کو کیا کن ہو جا، فیکون ہو گیا۔ اللہ نے کیا بغیر سکونہ نے کھڑا ہو گیا۔ سورج میں کیا کن، سورج روشن ہو گیا۔ چاند میں کیا کن، چاند بن گیا۔ ستارے میں کیا کن، ستارے آسمان تے ٹمٹماون لگ پے۔ اللہ نے فرمایا کن، رات بن گئی، کن دن بن گیا، کن آبی مخلوق بن گئی، کن نوری مخلوق بن گئی، کن ناری مخلوق بن گئی، کن درخت بن گئے، کن پہاڑ بن گئے، کن سمندر بن گئے۔ اللہ نے ساری کائنات کا کارخانہ کن کہہ کے بناتا، کن 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 کہندے گئے، رب کہندے فیکون فیکون فیکون، میں اشارے کرتا گیا، بندے گئے، ایڈے ایڈے بڑے پہاڑ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئی، سورج چند ستارے، اے آبشارہ کہکشاواں، اے موسمیات، سب کچھ اللہ نے کن کہہ کے بنائے۔ تے باب آدم دی باری آئی، اللہ نے فرمایا تینوں اساں کن کہہ کے بنانا چاہیے تے بنا تے سکنے ہاں، جے تینوں بھی کن کہہ کے بنایا تے تیرے تے مخلوقات وچ فرق ہی رہ جانا۔ جے تینوں بھی کن کہہ کے بنایا، اے ناری مخلوق، نوری مخلوق، آبی مخلوق تے خاکی مخلوق، تیرے چ فرق ہی رہ جانا ہے۔ تینوں اساں بناواں دے اپنے خدائی ہتھاں دے نال، قدرت والے ہتھاں دے نال۔ اللہ نے ساری کائنات مختلف جگہ تو مٹی اٹھائی، تھوڑی تھوڑی، کتے گوری، کتے کالی، کتے سانولی، کتے کس طرح دی مٹی اٹھا کے گوئی،
میرے اللہ نے خدا دے اپنے قدرت دے ہتھاں نال گوئی گو کے میرے اللہ نے پھر او دا اے حضرت آدم دا ٹانچہ بنانا شروع کیتا. اللہ نے سر مبارک بنایا، اکھاں بنائیاں، نک بنایا، بل بنائے، گلاں بنائیاں، گردن بنائی، سر بنایا، کان بنائے، یا اتے جڑے نے اے بنائے، متھا بنایا، پیشانی، اور پھر تاڑ بنایا. بنا کے میرے اللہ نے رکھ دیتا. میرا اللہ چاہندا تے کن کہہ کے اے بھی بن جانا سی، پر میرے اللہ نے قرآن وچ کیا انما امرہ اذا اراد الشیء، جدوں بھی میں کسی چیز دا ارادہ کرنا کن، میں صرف ایک کہنا ہو جا، فیکون، اسے وقت ہو جاتا ہے. پر انسان خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا. اللہ انسان کو کہنا تینوں قدرت کے ہاتھاں نال بنایا. سوچو یارو انسان دی کنی قدر ہے. جبریل نو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، میکائیل نو کن کہہ کے بنایا، اسرافیل اسرائیل نو کن کہہ کے بنایا، سارے فرشتے کن کہہ کے بنائے. باب آدم نو اللہ نے اپنے مقدس خدائی اکھاں دے نال کڑیا بنایا، اور پھر اللہ نے ساری کائنات نو فرمایا یہ میرا چھوٹا شاہکار نہیں ہے. اے دے واسطے زمین بنائی، اس آدم واسطے زمین نو سجایا، آسمان نو سجایا، سمندراں نو چلایا، اے ساریاں نہراں دے نظام نو چلایا، دریاواں دا نظام چلایا، سورج نو روشن کیتا، چاند نو مزین کیتا، آستاریاں نو میں روشنی بخشی، اور میں اے پہاڑ اور سب کچھ میں دے واسطے اے دی خدمت واسطے مجھاں، اے دی خدمت واسطے گاواں، اے دی خدمت واسطے جانور، اے دی خدمت واسطے پھل فروٹ، اے دی خدمت واسطے سب کچھ ہے. پر اے انسان اے دی پیشانی میرے سامنے چکری کرنی ہے. اے سب رزق کھائے گا، ہر چیز کھائے گا، مگر گردن چکائے گا تے صرف رازق دے سامنے چکائے گا. انسان کو اللہ نے انی عظمت عطا فرمائی، انی شان تے رفت بلندی اللہ نے عطا فرمائی. تسی اندازہ کرو کہ اللہ نے پھر جننے نبی پیدا کیتے، جننے نبی، حضرت نوح باب آدم دے بیٹا ہے، باب آدم دی اولاد چوں 950 سال اللہ نے عمر دیتی. 950 سال خالی ہوندا واز و تبلیغ دا عرصہ ہے. اس بعد اللہ نے ادریس نو پیدا کیتا، ابراہیم نو پیدا کیتا، اسماعیل نو پیدا کیتا، اسحاق نو پیدا کیتا، او دی لڑی چوں یعقوب پیدا فرمائے، یوسف پیدا فرمائے، بنی اسرائیل دے سلسلے چلائے، بے شمار نبی آئے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل دا آخری نبی، حضرت اسماعیل دی لڑی دے چوں امام الانبیاء پیدا ہوئے. امام الانبیاء کنہ دی لڑی چوں پیدا ہوئے نے؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوں پیدا ہوئے. ہن دیکھو میرے آقا پیدا ہوئے، میرے آقا دے والد دا نام عبداللہ، والدہ دا نام آمنہ، دادے دا نام عبد المطلب، اور پھر میرے آقا دے چاچے پھر میرے آقا دے پھوپھیاں دے وچوں صفیہ مسلمان ہوئی، چاچیاں دے وچوں عباس مسلمان ہوئی، امیر حمزہ مسلمان ہوئے. میرے آقا دے نانکے مدینہ شریف دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے نانکے موجود نے. پھر میرے آقا نے شادیاں کیتیاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے نال پہلی شادی ہوئی. پھر میرے آقا دی ازواج مطہرات، انہاں وچوں اللہ نے اولاد بھی دیتی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے بطن وچوں اللہ نے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے عطا فرمائے. بیٹے بچپن چی اللہ نے واپس لے لے، اور بیٹیاں اپنے گھر باہر لئی ہوئیاں. پھر میرے آقا دے نواسے ہوئے، یعنی دوترے ہوئے، دوتریاں دیاں اولاداں دا چلیا آل رسول چلی، ایک پورا سلسلہ چلیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، ایک خاندانی پورا نظام موجود ہے. اے انسان دا خاصہ ہے، نوریاں دا خاصہ نہیں ہے. ان نوریاں دی طرف آؤ. نوریاں دا نہ باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوندی ہے، نہ اولاد ہوندی ہے، نہ وہ کھاندے نے، نہ وہ پیندے نے، نہ وہ سوندے نے، نہ ذکرو نہ مثال تو ساڈے طرح انہاں نوں کوئی حاجتاں ہوندیاں نے. اے ہوندے نے نور، اے نوری مخلوق. حضرت جبریل دا نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ ہوندے نہ سہرے نے، نہ ہوندے مثال کے ماپے نے، نہ ہوندے پھوپھیاں نے، نہ ہوندے چاچے نے، نہ ہوندے تائے نے. اسی طرح کسے ہن میرا اللہ نور ہے، میرے اللہ دا نور اور طرح دا، فرشتیاں دا نور اور طرح دا، بڑا فرق ہے.
میرے اللہ دا نور او ہے جڑا قل هو اللہ صلی اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، میرے وچوں کوئی نہیں اور میں کسے دے وچوں نہیں ہاں۔ اور قرآن پاک وچ بھی اللہ نے کہا میری مثال ہے ہی کوئی نہیں ہے، میں اپنی ذات وچ بھی کلا، اپنی صفات وچ بھی کلا، میری ذات وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیو آج امت دے اندر سب تو بڑا اختلاف ایک اے بھی ہے کہ امت دے بے شمار مسلمان جڑے نے نبی علیہ السلام نو بشر کہنا توہین سمجھدے نے، آقا دی توہین ہے۔ نعوذ باللہ، ذرا تھوڑے جے ٹھنڈے دماغ نال میری باتاں سنیا جائے، میں صرف اور صرف قرآن دے تانوں ترجمے پیش کر رہا۔ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں تے آدم دی اولاد ساری بشر ہے۔ آقا نو بشر کہنا اے آقا دی عظمت اور شان ہے، اے آقا دی عظمت اور شان ہے۔ اسی بشر مگر ساڈا بشر ہونا ہور طرح دا ہے، امام الانبیاء دا بشر ہونا ہور طرح دا ہے۔ اے کوئی نہیں کہہ سکتا گستاخ کہ نبی علیہ السلام اوویں دا بشر ہے، نعوذ باللہ جویں دے اسی بشراں۔ یہ کہنا میرے آقا دی توہین ہے، مگر وہ نسل انسان اور نسل بشریت چولے کیویں تو میں مثال دے کے سمجھانا، بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام دا بشر ہونا تے ساڈا بشر ہونا کنا فرق ہے۔ تسی دیکھ دیو پتھر، ایک پتھر ہے جڑا بازار چ لگدا ہے ہوندا وہ بھی پتھر ہی ہے، ایک پتھر وہ جڑا مسیتے لگیا یہ بھی پتھر ہے نسل پتھر دی، پر کیا بازار والا پتھر تے اے مسجد والا پتھر برابر ہو سکتا ہے؟ ایتھے کوئی جتی پا کے چڑھدا ہے، اوتھے جتیاں پا کے لگے پھردے، کیونکہ وہ پتھر انتہائی گھٹ شان والا ہے تے آ پتھر بڑی شان والا ہے۔ مگر اتھوں تھوڑا ہور اگے آ جاؤ، ایک پتھر ہے اور ایک پتھر ہو جڑا بیت اللہ دی ایک نکر دے اندر نصب ہے، جنوں آپا کہنے ہیں حجر اسود، وہ بھی پتھر ہے۔ حجر عربی چ کہندے نے پتھر نو تے اسود کہندے نے کالے نو حجر اسود، یعنی اون دی تسی شان ویکھو کہ جیڑا اتھوں لگدا ہے کوشش کردا ہے مینوں چما، میں اس پتھر نو چما، اینوں بوسا دیواں، ہے وہ بھی پتھر ہی ہے اے بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے کو جڑا لیٹرین دے اندر لگا وہ بھی پتھر ہے، پر پتھر چ فرق ہے، بشر چ فرق ہے۔ جیڑا بشر ایک نبی بشر ہوندا ہے وہ تو تے میں نہیں، اسی تا سونے دی نالین مبارک دے تھلے لگی جیڑی خاک مٹی ان دے کروڑ حصے کیتے جاون تے اسی اسے ایک حصے دے برابر بھی نہیں ہے گے۔ ہن دوسری مثال سنو تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ ایک ورقہ اخبار دا، اخبار پڑھی تے سٹ دیتی، یا اندے چ سال یا اندے چ روٹیاں لپیٹ لئیاں یا نان لپیٹ لے یا کپڑے لپیٹ لے، یہ کیڑا یہ بھی گتا ہی ہے، یہ بھی گتا ورقہ ہے، اندے چ چیزاں لپیٹیاں جا رہی ہیں۔ اور ایک ورقہ وہ جڑا کتاباں دے اندر لگیا ہوندا ہے، تے ایک ورقہ وہ ہے جدے تے قرآن لکھیا ہوندا ہے، ایک ورقہ وہ جدے تے قرآن لکھیا ہوندا ہے سارے ورقے ہی آنے پچھو ایک جگہ دے نے، پر جنہیں تے قرآن لکھیا جاوے وہ میں تے تو کدی ویکھ لئیے تھلے ڈگیا تے کیویں اسی کمب جانے ہاں، اسی چکنے ہاں، چومنے ہاں، متھے تے لانے، اکھاں تے لانے ہاں، انہوں لپیٹنے ہاں، صاف کرنے ہاں، نویں کپڑیاں دے نال بھی صاف ستھرا کر کے انہوں اچھا رکھنے ہاں، ہے گتا ہے، پر اے گتا تے وہ گتے چ فرق ہے، اے عام گتا تے گتے چ بڑا فرق ہے۔ پر میرے بھائیو ایک بات آج ذہن چ رکھ لو، یہ بات میں آپ دے کولوں نہیں کہہ رہا، میرے کول کوئی بھائی جس وقت بھی قرآن پاک دی ایک نئی 20 آیات میں تواڈے سامنے رکھاں گا جیڑی میں مسئلہ کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دوواں وچوں ایک دا انکار کرنا کفر ہے۔ پہلے لوگ جڑے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے بھی تے اس تو پہلے بھی جنہیں نبی آئے نے، انہاں دے زمانے دے لوگ نبی نو بشر مندے سی، نبی نو بشر مندے سی پر نبی نہیں مندے سی۔ نبی نو بشر مننا بھی ایمان دا حصہ ہے تے نبی نو نبی مننا بھی، جن نے ایک چیز دا انکار کر دیتا قرآن کہندا انہوں کفر کیتا۔
ہن کیا قرآن کہندا ہے فقالوا ابشر یہدوننا، انہیں کیا تو بشر ہو کے سانو ہدایت دینا ہے؟ وہ اگر کوئی کسی رب نے کسی نو نبی بنانا ہوندا تے کسی نے فرشتے نو بنا کے کلے آ، کوئی فرشتہ نبی بن کے آویا، تو ساڈے اندر پیدا ہویا، یہ قرآن کے الفاظ نے، ساڈے اندر پیدا ہویا ہے، ساڈے طرح کھانا پینا ہے۔ مغرب دی نماز چ قرآن پاک دی تلاوت ہوئی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، ما ھذا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک بشر ہے، یاکلون مما تاکلون، تم وہی چیزاں کھانا جہاں اسی کھانے منہ، ویشرب مما تشربون، اور تم وہ کچھ پینا جہاں کچھ اسی پینے ہاں۔ پھر ایک ایسے یعنی 19 بارے آخر تے اللہ نے فرمایا کہ انہاں کیا بھی تم ہی بازاراں چ اوے ٹرنے جویں اسی ٹرنے ہاں، تم ہی کھانا پینا ہوے جویں اسی کھانے ہاں، تو نبی نہیں ہے، نبی ہویا تے اللہ آسمان تو فرشتہ کلیا، یا کم از کم تیرے نال کوئی فرشتہ اتردا، وہ تیرے نال نال کہندا پھرے بھی یہ نبی ہے، اے نبی ہے، اے نبی ہے، سارے نو کہندا پھرے۔ یہ انہاں دا اعتراض سی۔ قرآن نے کیا انہاں کیا بھی تو بشر ہے پر نبی نہیں۔ آج مسلمان کہندے نے تو نبی ہے پر بشر نہیں۔ تے قرآن کی کہندا ہے جیڑا نبی میرے سونے محبوب نو بشر نہیں مندا وہ بھی میرے قرآن دا منکر ہے، تے جیڑا میرے نبی نو نبی نہ منے وہ بھی میرے قرآن دا منکر ہے۔ ہن تو وہ نماز ہی انی دیر تک قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک بندہ نماز دے اندر ایک گواہی نہ دے کہ سونیا میں گواہی دینا کہ تو اللہ دا رسول بھی ہے تے تو انسان تے بشر بھی ہے، جنی تیرے گواہی نہ دے انی دیر تک نماز قبول نہیں ہوندی۔ اتحیات آپ پڑھنے ہیں نا، کسے مولوی کو جا کے ترجمہ پڑھو، ان کو یار دا ترجمہ دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہن دوسری گواہی کی ہے واشہد ان، اور میں گواہی دینا کہ بے شک محمدن، جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے او عبدہ، تیرا بندہ ہے، تیرا بندہ ہے۔ بندے کنوں کہندے نے انسان نو، انسان کنوں کہندے نے بشر نو۔ عبدہ، اگر میرے سونے محبوب پیغمبر نور ہوندے تے ایتھے بندے نے کہنا سی واشہد ان محمدًا نورہ ورسولہ۔ ہن قرآن دے اندر لوگ ایک آیت پیش کردے نے، آخری بات ہے، قرآن دے اندر ایک آیت پیش کردے نے کہ دیکھو جی اللہ نے کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تواڈے کول ایک نور آیا، ایک کتاب آئی۔ وہ کہندے نے کتاب تو مراد قرآن ہے تے نور تو مراد سونا نبی ہے۔ حالانکہ اگلی آیت پڑھو تے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ہن اگلی آیت کی ہے؟ اگلی آیت یہدی بہ، یہدی بہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس ایک چیز کے ساتھ، ایک ہی ضمیر ایک دیے، ایک دی، یعنی قرآن نے کیا نور تے کتاب اے دوویں چیزاں اکو نے، اے دوویں چیزاں اکو نے۔ کتاب وہ جڑی کتابی شکل اندر ہے، اور نور او جیڑا قرآن پاک دے اندر الفاظ نے، الفاظ وہ قرآن پاک دا نور ہے۔ اگر یہ مسئلہ تے سمجھ نہ آوے پھر نہ دا نبی دا نہ تے نہ قرآن دا نہ ہے، ایویں نا۔ ہن مسئلہ دووی جگہ تے قرآن کیونکہ ایک جگہ دووی جگہ پچھلی چیز دی تشریح کر چھڑدا ہے۔ ہن قرآن پاک دے دووی جگہ تے اسی اللہ بولو، اللہ نے کیا کسی دے دل چ نور تو مراد میرا نبی نہ کدے آ جاوے، یہ نور تو مراد میرے نبی نو نہ سمجھ لین۔ اور لوگوں سنو میں بھی مسئلہ تواڈے سامنے واضح کر دیواں، اللہ نے ایویں خدا دی قسم کھول کے مسئلہ بیان کیتا ہے، ایویں آسمان دا سورج بھی روشن نہیں جنہ اللہ نے مسئلے نو روشن کر چھڑیا۔ کیویں؟ اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے۔ غور نال سنیا جی تو سمجھ آ جائے۔ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول۔ ایمان لاؤ
باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور رسول کے ساتھ، والنور اور نور کے ساتھ۔ اگے اللہ نے مسئلہ کھول دیتا ہے، اگلے جملے نے کھول دیتا ہے مسئلہ، بیچ شک ہی ختم ہو گیا۔ والنور اور اس نور کے ساتھ ایمان لاؤ، الذی انزلنا جو ہم نے نازل کیا، وہ نور جو ہم نے نازل کیا۔ نبی نازل ہویا ہے کہ پیدا؟ اختلاف رہ گیا، نور کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے کہا تواڈے کو نور آیا، نور وہ جڑا میں آسمان تو نازل کیتا ہے۔ والنور الذی انزلنا، وہ نور جو ہم نے نازل فرمایا۔ اگر نبی نو آپ انسانوں چ چکتے نوریاں چ کر دئیے تے تواڈے ساڈے پلے کی رہ گیا؟ شان تا ساری پھر کنہاں دی؟ نوریاں دی۔ پھر انساناں دی شان گئی۔ اللہ نے قرآن پاک چ فرمایا ہے، اور مکے والے ہو تواڈے وچوں میں ایک رسول پیدا کیتا ہے، تواڈے وچوں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، تواڈے وچ میں رسول پیدا کیتا ہے کہ تے تواڈیاں نفساں تے تواڈیاں جاناں دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ یعنی انساناں تو انسان ہی رہندے سی، انسانوں تواڈے وچ میں رسول پیدا کلیا تے تواڈیاں جاناں دے وچوں کلیا۔ پہلے سواری چ اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم، ابراہیم دی دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ شان انہاں دی ہے جنہاں دے وچوں کسے نو مقام مل جائے۔ اج نبی ساڈے وچوں ہے تے اے امت اس واسطے ساری امتاں دی سردار امت ہے کیونکہ انہاں دے وچوں نبی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو اس اختلافی مسئلے نو قرآن دے مطابق حل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔